علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میرے بھائی مفتی سلمان اظہری کی ایک چھوٹی سی کلپ لے کر کے میں آپ حضرات کے حوالے ہوا ہوں۔ میرے بھائی پلیز آپ اسے ضرور سن کے جانا۔ انہوں نے والدین کے بارے میں کیا ایسی بات کہہ دی کہ پورا مجمع حیران ہو گیا۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو ستانے والوں کے لیے ایک عبرت ناک بیان انہوں نے لوگوں کے درمیان رکھا۔ لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ ہاں میرے بھائی، آپ کو میں وہ ویڈیو دکھاؤں گا، پلیز آپ اس ویڈیو کو سن کر کے جانا۔ آج ہمارے پاس کچھ پیسہ آ جاتا ہے تو ہم گھمنڈ میں چور رہتے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کا خیال تک نہیں رکھتے ہیں۔ ہم اپنی ماں سے نہیں پوچھتے ہیں کہ میری پیاری امی جان بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، جب کہ جانتے ہو میرے بھائی جب ہمارا بچپنا تھا، جب ہماری عمر چھوٹی تھی تو ہمارے لیے، ہماری خوشی کے لیے ہمارے والدین نہ جانے کتنی مشقتوں کا سامنا کیا ہوگا۔ یاد کرو اپنے بچپنے کو، جب تمہیں کوئی مارتا تھا، تمہیں کوئی کچھ بولتا تھا تو ماں فوراً آگے آ کر کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا ہم اپنے والدین، کیا ہم اپنے ماں باپ کے احسان کو بھول گئے؟ کیا ہم نے اپنے ماں باپ کے احسان کو فراموش کر دیا؟ یار ایک ماں ہی ہے جو اپنے بیٹے کی پوری زندگی خیال رکھتی ہے، چاہے وہ ڈی ایم نہیں کچھ بھی بن جائے، اپنے وقت کا بادشاہ بن جائے، پھر بھی ایک ماں ہوا کرتی ہے جو اپنے لختے جگر کی جو ہے ہر وقت جو ہے اس کے لیے سوچا کرتی ہے، اس کے لیے اپنے دماغ کو چلایا کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ یار ایک ماں ہوتی ہے، جب ہم کہیں سے تھکے ماندے آج گھر واپس آتے ہیں، اگر ہم پردیس سے جائیں یا کہیں سے بھی اگر ہم تھک کر کے جائیں تو ایک ماں ہوا کرتی ہے جو آگے بڑھ کر کے پوچھتی ہے اے میرے بیٹے بتا کیا تو نے کبھی کھایا؟ ایک ماں ہے وہ، جب تک ہم گھر واپس نہیں آتے ہیں وہ دروازے پر بیٹھ کر کے ہمارا انتظار کرتی ہے۔ تو آئیے میں ویڈیو کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ کو وہ ویڈیو دکھاؤں جس میں مفتی سلمان اظہری صاحب جو ہے قوم کو والدین کے حوالے سے کیا پیغام دے رہے ہیں۔ تو بھائی اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے گئے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جانا، لائک کر کے جانا، کمنٹ کر کے جانا اور شیئر کر کے جانا۔ آئیے تو دیر نہ کرتے ہوئے آپ کو میں وہ ویڈیو دکھاتا ہوں۔ عادت نہ کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور کیسا سلوک؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اف تک نہ کہو، ان کو جھڑک کر بات نہ کرو۔ نوجوانوں یاد رکھو، جس دن تم نے اپنی ماں یا اپنی باپ کو الٹا جواب دینا شروع کیا اس دن سے تم پر رزق کے دروازے بند ہو جاتے، برکت کے دروازے بند ہو جاتے۔ اور یہ تو بڑی بات ہے، حضرت مولانا روم فرماتے ہیں ماں یا باپ بچے کو بات کرنے میں جس دن ڈرنے لگ جائے، پتہ نہیں میرا بیٹا کیا سمجھے گا بولوں، جس دن وہ تم سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائے سمجھ لو دنیا کا سب سے برا دن تمہارا شروع ہو چکا ہے، شروع ہو چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ تمہاری جوانی نہیں، تمہاری عمر بیتنے کو آ گئی، اگر ماں باپ کو اللہ نے سلامت رکھا، چاہے وہ بوڑھے بستر مرض پر ہوں، اس وقت بھی ادب کے بازو پھیلائے ہوئے ہوں، ادب کے بازو۔ آپ کو پتا ہے صحابہ اکرام بیٹھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون آئی، رسول کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھایا، اس خاتون کو بٹھایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ایک خاتون کو، آئی ہوئی خاتون کو اتنا ادب کرتے ہوئے رسول اللہ کو پہلی بار دیکھ رہے تھے۔ وہ خاتون آئی، بیٹھی، مسکرائی، باتیں کی اور چلی گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس خاتون کا ادب کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ میری دائی، میرے دودھ پلانے والی ماں حلیمہ سعدیہ، پیدا ہوئے نہیں، دودھ پلائی ہوئی ماں کا یہ ادب میرے نبی نے سکھایا۔ یہ اخلاق قرآن کے ہیں میرے عزیزوں، قرآن کے ہیں۔ یاد رکھو نوجوانوں، ان بوڑھے ماں باپ کو آج جتنے لوگوں نے ترسایا ہے اور انہیں گھٹ گھٹ کر جینے پر مجبور کیا ہے، وہ آج کی رات توبہ کر کے جائیں، توبہ کر کے جائیں، مصافحہ کریں، ان کے ہاتھ چومیں۔ یہ تم سے کیا تمنا رکھتے ہیں؟ بس اتنی کہ تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، ڈھنگ کا کمانا سیکھ جاؤ۔ نوجوان کو ان کا ڈانٹنا برا لگنے لگتا ہے، ماں بار بار چلاتی ہے، باپ بار بار ڈانٹتا ہے، گھر چھوڑ کر بھاگ گیا، پھر اس کے بعد یاد رکھو اللہ تعالیٰ ایسے جوتوں پر تمہیں ڈال دیتا ہے جو تمہاری حیثیت کے بھی نہیں ہوتے، کم تر لوگ تمہیں ہانکتے رہتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے
ہمیں پیدا کی ہوئی ماں، ہمیں دودھ پلائی ہوئی ماں اگر ڈانٹتی ہے، کوستی ہے، مارتی ہے، یہ نعمت ہے۔ ایک نوجوان کے بارے میں اکثر کہا کرتا، ہمارے ساؤتھ کا تھا، بڑا بگڑا ہوا، ماں میرے پاس آئی تھی، کہہ رہی تھی اس کو سمجھا لے میں بیوہ ہوں، اس کا باپ بچپن میں مر گیا، یہ بچہ 2 سال کا تھا، میرا شوہر مر گیا، میں گھروں کی پتیلیاں مانج کر کے اس بچے کو بڑا کی ہوں، لیکن آج یہ اوباش بن گیا ہے۔ بدماشوں کی دوستی۔ میں نے اس نوجوان کو بلایا تھا، اپنے قریب کیا، سمجھایا، اللہ نے اس کو سمجھ دے دی۔ وہ لڑکا تھوڑا بہت سیدھے راستے پر آیا اور بنگلور گیا تھا کمانے کے لیے۔ میں نے کہا نوکری کر، تیری ماں کچھ نہیں چاہتی، وہ زندگی تو گزار چکی، اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے، بس یہ چاہتی ہے کہ تیری کمائی کا ایک لقمہ کھا لے۔ اے نوجوان، کیا اپنی ماں کو اتنا بھی سکھ نہیں دینا چاہتا؟ گیا تھا کمانے کے لیے۔ میرے عزیزوں، آج بھی وہ موجود ہے، آج بھی ہے۔ وہ کمایا، مہینہ بھر گزرا تھا یا 2 مہینے، اپنی تنخواہ لے کر کے وطن واپس آیا۔ اپنے گھر کے پاس جس دن وہ پہنچا تھا، گھر کے باہر بہت بھیڑ جمی تھی۔ لوگوں سے پوچھا اس نے تو پتہ چلا اس کی ماں آج ہی صبح انتقال کی۔ اللہ اکبر۔ وہ پیسوں کی گڈی لا کر کے جو کمایا تھا 1 مہینے 2 مہینے کی تنخواہ ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ بہت رویا۔ یہ بات میں تقریروں میں اس لیے کہتا ہوں، اس نے کئی بار کہا مفتی صاحب نوجوانوں کو صرف اتنی بات کہیں، میں اس عذاب میں روز مرتا ہوں، میری ماں زندگی بھر لوگوں کے جھوٹے مانچ کر کے مجھے کھلاتی رہی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، امید ہے کہ آپ نے بیان کو سن لیا ہوگا۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے ان باتوں پر عمل کریں اور اپنے والدین کا خیال کریں۔ آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے جس بندے کو سمجھایا تھا، جب وہ پردیس کمانے کے لیے گیا اور مہینہ 2 مہینہ کام کر کے جب وہ پیسے لے کر کے گھر واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے دروازے پر بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ پتہ بعد میں یہ چلتا ہے کہ وہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ سوچے اس کے دل پر کیا گزری ہوگی، اب آپ سوچے کہ اس کے دل پر کیا گزری ہوگی کہ اس کی ساری رقم بیکار گئی۔ وہ جو ہے جب جوان ہوا تو اپنی ماں کو ایک لقمہ تک نہیں کھلا پایا، اور ماں نے جو ہے اس کو جوان کیا، پال پوس کے بڑا کیا۔ کتنا احسان ہے ہمارے والدین کو۔ اور میں آپ کو بتا دوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے والدین کو اف نہ کہو، لیکن آج ماحول کیا بنا بیٹھا ہے، اف کی تو دور کی بات رہی، ہماری شادی کر دی جاتی ہے، ہم والدین کو مارتے ہیں، ہم انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، ہم اپنے والدین پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آج ہم نے اپنے والدین پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا تو لوگ جو ہے ہم پر ظلم کرنے لگے، لوگ ہم کو مارنے اور پیٹنے لگے۔ جب تک ہم اپنے والدین کے غلام تھے، جب تک ہم اپنے والدین کے کہنے میں تھے، لوگ ہمارے کہنے میں تھے، جب تک ہم اپنے والدین کے قدموں کے نیچے تھے، تب تک کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے قدموں میں تھا۔ ہاں میرے بھائی، یہی وہ ماں ہوتی تھی، یہی وہ ماں ہوتی تھی جو کبھی جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پیدا کیا، یہی وہ ماں تھی جس نے جو ہے حضور سیدنا سرکار غوث پاک کو پیدا کیا۔ ہاں میرے بھائی، یہی وہ ماں ہے جس نے جو ہے دیوا شریف کی دھرتی پر حاجی وارث پاک کو پیدا کیا، مخدوم سمنا کو پیدا کیا، عزیزان ملت اسلامیہ جن کے قدموں میں ساری کائنات جو ہے آج جھکی پڑی ہے، بڑے بڑے بادشاہ قدموں کے نیچے گئے۔ تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بیان کو سن لیا ہے اور آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی ہیں۔ اگر تم نے ان کی خدمت کیا تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم نے انہیں دھتکار دیا، خدمت نہ کر سکے، تو یاد رکھنا یہی